بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے الحمدللہ ثم الحمدللہ آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 38 تک ترجمہ و مفہوم کریں گے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد اور خون بہائے؟ ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورا علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین و آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں کہیں سے چاہو بافراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا۔ ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ آدم نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ پھر ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابع داری کرنے والوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا، اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو وسیلہ نہیں پکڑتے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیت تمام انبیاء کا طریقہ دعا یہی رہا کہ بغیر کسی واسطے وسیلے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ یہاں خلیفہ کے معنی جانشین کے ہیں۔ اہل علم کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ کیوں کہا۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنات کو زمین بدر کر دیا اور ان کی جگہ آدم کو زمین میں بسایا تو آدم علیہ السلام کو گزشتہ قوم جنات کے خلیفہ اور جانشین بنے، اس بنا پر انہوں نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ کہا گیا۔ بعض دیگر اہل علم یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خلیفہ اس لیے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو اس کی مخلوق میں نافذ کرنے میں نائب ہیں۔ فرشتوں کا یہ کہنا حدث یا اعتراض کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اس کی حقیقت اور حکمت معلوم کرنے کی غرض سے تھا کہ اے رب اس مخلوق کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، جبکہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد پھیلائیں گے، خون ریزی کریں گے۔ اگر مقصود یہ ہے کہ تیری عبادت ہو تو اس کام کے لیے ہم موجود ہیں، ہم سے وہ خطرات بھی نہیں جو نئی مخلوق سے متوقع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ مصلحت جانتا ہوں جس کی بنا پر ان کا ذکر کردہ مفاسد کے باوجود میں اسے پیدا کر رہا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ ان میں انبیاء، شہداء، صالحین اور اولیاء بھی ہوں گے۔ اور آدم کی اولاد کی بابت فرشتوں کو کیسے علم ہوا کہ وہ فساد برپا کرے گی، اس کا اندازہ انہوں نے انسانی مخلوق سے پہلے کی مخلوق کے اعمال یا کسی اور طریقے سے کر لیا ہوگا۔ بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی بتلا دیا تھا کیونکہ وہ خود تو عالم الغیب نہیں ہیں، لہٰذا یہ لوگ کلام میں حذف مانتے ہیں جس کی تقدیر ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ یفعل کذا و کذا، میں خلیفہ بنانے والا ہوں جو ایسے ایسے کام کرے گا۔ اسماء سے مراد اشخاص اشیاء کے نام اور ان کے خواص اور فوائد کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے القاء الہام کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ پھر جب ان سے کہا گیا آدم علیہ السلام ان کے نام بتلاؤ تو انہوں نے فوراً سب کچھ بیان کر دیا جو فرشتے بیان نہ کر سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں پر حکمت تخلیق کی
اور آدم کی تخلیق واضح کر دی، دوسرا دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت اور فضیلت بیان فرما دی۔ جب یہ حکمت و اہمیت علم فرشتوں پر واضح ہوئی تو انہوں نے اپنے قصور علم و فہم کا اعتراف کیا، اور فرشتوں سے اس کے اعتراف سے یہ بھی واضح ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ علمی فضیلت کی بنا پر آدم علیہ السلام کی یہ دوسری تکریم ہوئی۔ سجدہ کے معنی خشوع اور تذلل کے ہیں۔ اس کی انتہا ہے زمین پر پیشانی کا ٹکا دینا، سجدہ کرنا۔ یہ سجدہ شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے، اگر سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ تاہم فرشتوں نے اللہ کے حکم پر حضرت آدم کو سجدہ کیا، جس سے ان کی تکریم و فضیلت فرشتوں پر واضح کر دی گئی، کیونکہ یہ سجدہ اکرام اور تعظیم کے طور پہ ہی تھا، نہ کہ عبادت کے طور پر۔ ہماری شریعت میں تعظیماً بھی کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور راندہ ہوا درگاہ ہو گیا۔ ابلیس حسب صراحت قرآن و جنات میں سے تھا، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بھی اس حکم میں فرشتوں کے ساتھ شامل کر رکھا تھا کہ صراحتاً اسے سجدہ کرنے کا حکم کر دیا تھا۔ اس لیے بحکم الہی اس کے لیے سجدہ کرنا ضروری تھا، لیکن اس نے حسد اور تکبر کی بنا پر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ گویا حسد اور تکبر وہ گناہ ہے جس کا ارتکاب سب سے پہلے کیا گیا، اور اس کا مرتکب جو ہے وہ ابلیس ہی تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں۔ یہ حضرت آدم کی تیسری فضیلت ہے جو جنت کو ان کا مسکن بنا کر عطا کی گئی۔ یہ درخت کس چیز کا تھا، اس کی بابت قرآن و حدیث میں کوئی صراحت نہیں۔ اس کو گندم کا درخت مشہور کر دیا گیا، جو بے اصل بات ہے۔ ہمیں ان کا نام معلوم کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی اس کا کوئی فائدہ۔ شیطان نے جنت میں داخل ہو کر روبرو انہیں بہکایا۔ وسوسہ اندازی کے ذریعے سے ان کی بابت کوئی صراحت نہیں، تاہم یہ واضح ہے کہ جس طرح سجدے کے حکم کے وقت اس نے حکم الہی کے مقابلے میں قیاس سے کام لے کر سجدے سے انکار کیا، اسی طرح اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے حکم وَلَا تَقْرَبَا کی تعویل کر کے حضرت آدم کو پھسلانے میں کامیاب ہو گیا، جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم سورۃ اعراف میں پڑھیں گے۔ گویا حکم الہی کے مقابلے میں قیاس کرنا، نص کی دور دراز کار تعویل کا ارتکاب بھی سب سے پہلے شیطان نہیں کیا۔ فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، مراد آدم اور شیطان ہیں، یا یہ مطلب ہے کہ بنی آدم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ حضرت آدم جب پیشانی میں ڈوبے دنیا میں تشریف لائے تو توبہ استغفار میں مصروف ہو گئے۔ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی اور دستگیری فرمائی، وہ کلمات معافی سکھا دیے جو سورۃ اعراف میں بیان کیے گئے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بعض حضرات کا یہاں ایک موضوع روایت کا سہارا لیتے ہوئے کہتے ہیں، حضرت آدم نے عرش الہی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ یہ روایت من گھڑت ہے، قرآن کے بھی معارض ہے، علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے کے بھی خلاف ہے۔ تمام انبیاء نے ہمیشہ براہ راست اللہ سے دعائیں کی ہیں، کسی نبی ولی بزرگ کا واسطہ وسیلہ نہیں پکڑا۔ اس لیے نبی کریم سمیت تمام انبیاء کا طریقہ دعا یہی رہا ہے، بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ تو اس کے ساتھ توبہ قبول فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ جنت میں آباد کرنے کی بجائے دنیا میں ہی رہ کر جنت کے حصول کی تکمیل فرمائی، اور حضرت آدم کے واسطے تمام بنو آدم کو جنت کا یہ راستہ بتلایا۔ انبیاء کے ذریعے میری ہدایت گزارنے کے احکام اور ضابطے تم تک پہنچائے جائیں گے، جو اس کو قبول کرے گا وہ جنت کا مستحق ہوگا، بصورت دیگر عذاب الہی کا حقدار ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لائے گا ان پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا نہ ڈر ہوگا، ان کا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا، دنیا آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ،
جس نے میری ہدایت کی پیروی کی پس وہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں بدبخت۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مقام ہر مومن کو حاصل ہوگا۔ یہ کوئی ایسا مقام نہیں جو صرف بعض اولیاء اللہ ہی کو حاصل ہوا ہو۔ پھر اس مقام کا مفہوم بھی کچھ کا کچھ بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ تمام مومنین متقین بھی اولیاء اللہ ہی ہیں۔ اولیاء اللہ کوئی الگ مخلوق نہیں، ہاں البتہ اولیاء کے درجات میں فرق ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے اولیاء اللہ میں شامل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔